بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق ذکر مولا امام جعفر صادق علیہ السلام پارٹ 4 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ اس میں سے کیا سیکھتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں آج اپنے موضوع کی طرف، راہ عشق ذکر مولا امام جعفر صادق علیہ السلام پارٹ 4۔ میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین میں تو، ایمان میں تو، میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین میں تو، ایمان میں تو، میڈا جسم میں تو، میڈی روح بھی تو، میڈا جسم میں تو، میڈی روح بھی تو، میڈا قلب بھی تو، جند جان میں تو، میڈا ذکر بھی تو، میڈی فکر بھی تو، میڈا ذکر بھی تو، میڈی فکر بھی تو، میڈا ذوق بھی تو، وجدان میں تو، میڈا سانول مٹھڑا شام سلونا من موہن جانان میں تو، میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین میں تو، ایمان میں تو، میڈا جسم میں تو، میڈی روح بھی تو، میڈا قلب بھی تو، جند جان میں تو، میڈا ذکر بھی تو، میڈا فکر بھی تو، میڈا ذوق بھی تو، وجدان میں تو، میڈا سانول مٹھڑا شام سلونا من موہن جانان میں تو، میڈا دھرم میں تو، میڈا بھرم میں تو، میڈی شرم میں تو، میڈی شان میں تو، میڈا دھرم میں تو، میڈا بھرم میں تو، میڈی شرم میں تو، میڈی شان میں تو، میڈی مہندی کجل مساگ بھی تو، میڈی سرخی بیڑا پان میں تو، میڈا کعبہ قبلہ مصحف قرآن میں تو، میڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف قرآن میں تو، میڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف قرآن میں تو، میڈا فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان میں تو، میڈے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان میں تو، میڈا ملک ملیر تے مارو تھلڑا روہی چولستان میں تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان میں تو، سرور بھی تو، سلطان میں تو، جے یار فرید قبول کرے، جے یار فرید قبول کرے سرور بھی تو، سلطان میں تو، جے یار فرید قبول کرے سرور بھی تو، سلطان میں تو، میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین میں تو، تے ایمان میں تو، میڈا دین میں تو، تے ایمان میں تو، میڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف قرآن میں تو، میڈا فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان میں تو، میڈا ملک ملیر تے مارو تھلڑا روہی چولستان میں تو، جے یار فرید قبول کریں سرور بھی تو، سلطان میں تو، سرکار بھی تو، سلطان میں تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان میں تو۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے مولا حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام پہ، جس طرح کہ ہم اپنے پچھلے پارٹ میں بھی مولا پہ بات کر رہے ہیں، اور آج بھی یقیناً ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات پہ بات کریں گے۔ ایک حاجی صاحب نے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی
بارگاہ میں درخواست کی۔ اچھا ایک بات آپ کو یہاں پہ میں واضح کر دوں کہ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ ایک خاص انعام کیا ہے کہ انہوں نے اپنے مالک سے محبت کی، اور جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین نورین جو ہے وہ ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے مبارک شانوں پہ سوار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے ان شہزادوں کو پشت پہ بیٹھے تو اٹھایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھیلا کرتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان شہزادوں سے بے پناہ محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شہزادوں کو زبان کو چوسا کرتے، سونگا کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کی خوشبو سونگنا چاہتا تو میں ان شہزادوں کو سونگتا، ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادوں کے لیے سواری بنا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شہزادوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، انتہائی شفقت اور محبت فرماتے تھے ان دونوں شہزادوں کے ساتھ۔ ہر صحابی پورا مدینہ کیا گواہ ہے کہ جتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین نورین کے ساتھ کی ہے، اس کی کوئی اور دوسری مثال نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دونوں شہزادوں کو اپنے شانوں پہ سوار کر کے مدینۃ المنورہ کی گلیوں میں جو تھے وہ چلا کرتے، اور صحابہ کرام دیکھ کے رشک کرتے کہ کتنی خوبصورت سواری ہے، اور آپ کا فوراً جواب ہوتا نہیں سوار بڑے خوبصورت ہیں۔ تو اتنی محبت جب ان شہزادوں نے اپنے نانا جان کے ساتھ کی تو شہزادوں نے بھی پھر حق ادا کر دیا۔ اصل یہ کہنا چاہ رہی ہوں، شہزادوں نے بھی پھر حق ادا کر دیا، کمال کر دیا، کمال ہی کر دیا۔ اور یہ صرف اپنی ذات کی حد تک کمال نہیں کیا، بلکہ آپ جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین نورین علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی جتنے شہزادے ہوئے انہوں نے بھی کمال کیا، انہوں نے بھی دین متین کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور چونکہ آپ کی وہ نسل ہیں، اور آپ کا کیونکہ آپ تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ آپ کے پاس جو کوئی فقیر آیا، گدا گر آیا، مانگنے والا آیا، سوال کرنے والا آیا، چاہے وہ فقیر نہیں بھی تھا، سوال کرنے والا آیا، تو پھر آپ نے اس کو اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ چونکہ یہ کریموں کا خاندان ہے تو پھر یہ اسی طرح عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح آج ہم بات کر رہے ہیں مولا جعفر صادق علیہ السلام کی۔ ایک حاجی نے آپ کی امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک درخواست پیش کی کہ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دے کہ میں بکثرت حج کروں۔ تو آپ نے امام نے مولا جعفر صادق علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ اسے 50 حج نصیب فرما۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں حج کروں، تو مولا کا جواب ہے نا، کریم ہے نا، تو مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ اس کو 50 حج نصیب فرما۔ وہ پہلے ہی دفعہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اتنا دے کہ میں حج کروں، میں حج کیا کروں، تو مولا کا جواب ہے کہ یا اللہ یہ اس کو اتنا دے، یہ اس کو 50 حج نصیب فرما۔ یہ نہیں فرمایا، فرمایا اس کو 50 حج نصیب فرما۔ اچھا اب اس بندے نے جو تھے وہ 50 حج بخیر و عافیت ادا کیے اس بندے نے، اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ ایک دفعہ ہی نہیں 50 کے 50 ہو جاتے، سال بعد حج ہوتا ہے۔ 50 حج اس نے بخیر و خوبی عافیت ادا کیے، اور جب 51ویں حج کی، چونکہ اس کو تو یہ تھا کہ میں کر رہا ہوں حج، اور وہ ہر سال حج کیا کرتا تھا، اور جب اس نے 50 حج کیے تو چونکہ ہر سال جاتا تھا تو 50 پورے ہو گئے۔ اب 51ویں دفعہ بھی اس کو نوبت ہے، اس کو تو یہ تھا نا مولا نے دعا فرما دی ہے، تو اس کو یہ نہیں ذہن میں رہا کہ 50 کی بس دعا فرمائی ہے۔ اب وہ 51ویں کی جب نوبت آئی تو اب وہ جا رہا تھا، تو راستے میں وہ غسل کرنے لگا کہ پانی کی ایک دریا کے کنارے پر کہ پانی کی ایک موج آئی اور اسے بہا کر لے گئی۔
50 ہی مولا کے زبان مبارک سے نکلا تھا اور 50 ہی وہ حج کر سکا، 51 میں کی نوبت نہیں آئی۔ یہ ہے زبان آل رسول، یہ ہے کمال زبان آل رسول کا، اور زبان آل رسول سے جو بھی نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرماتا ہے، چونکہ انہوں نے رب کو اتنا یاد کیا، اتنا یاد کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کی جو زبان سے نکلتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص کی اشرفیوں کی تھیلی گم ہوگی، وہ حضرت امام کے سر ہو گیا کہ آپ نے لی ہے، آپ نے دریافت فرمایا کہ اس میں کتنی اشرفیاں تھیں؟ اس نے کہا جی میری 1000 تھی۔ آپ اسے اپنے دولت قدہ اپنے گھر لے آئے اور 1000 اشرفیاں گن کر اسے دیں، پھر اس شخص کی اس کو دے دی۔ اب ہوا یہ کہ کچھ دیر بعد اس شخص کی گمی ہوئی جو تھیلی تھی وہ مل گئی، کیونکہ یہ زمانہ ایسا تھا نا، میں بات کروں گی یہ زمانہ تھا عباسی خلفائے عباسی کا، اور خلیفہ منصور کے زمانے میں آپ کو زہر بھی دی گئی تھی، اور اس پہ بات کر رہے ہیں چونکہ اسی طرح کی عقیدتیں تھیں ان کی۔ تو اب ہوا کیا کہ اس کی جو تھی اپنی تھیلی، کچھ دیر بعد اس کی اپنی تھیلی بھی مل گئی۔ اب وہ آپ کی 1000 اشرفیاں واپس لایا اور معذرت کی، اس نے کہا جی معافی مانگی، جی میری اپنی مل گئی ہیں تو میں نے آپ کو آپ کی، اب میں یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتی، آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو، اور معذرت کی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہم اہل بیت جو دے دیتے ہیں نا وہ واپس نہیں لیتے، یہ ہے کمال کریمی کا۔ آپ نے فرمایا ہم اہل بیت جو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے، لے جاؤ تمہیں دونوں مبارک ہوں۔ اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ صاحب خلق نبوی کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ وہ بے حد شرمندہ ہوا اور عطائے امام لے کر چلا گیا۔ کہ اصل کہانی یہ ہے دوستو کہ پتہ ہی نہیں لوگوں کو آج تک چلا کہ یہ کتنے کریم ہیں، یہ ان کی خاندان کی جو کریمی صحابت ہے وہ کس حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ چونکہ اب اس کا کیا رویہ تھا کہ وہ کہہ رہا تھا جی میری 1000 تھیلیاں پڑی ہوئی تھی اشرفیاں وہ آپ نے لی ہیں، تو آپ اس کو گھر لے گئے اور اس کو 1000 دے دی۔ اب کچھ دیر بعد اس کی جو تھی وہ اپنی مل گئی، تو اب وہ واپس آئے، اس نے کہا جی میری مل گئی آپ لے لیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ ہم اہل بیت جو دیتے ہیں وہ لیتے نہیں۔ اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ کون ہے، یہ مولا جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ تو مولا نے فرمایا ہم جو دیتے ہیں وہ لیتے نہیں۔ تو اس نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ بہت شرمندہ ہوا اور عطائے امام لے کر چلا گیا اور معافی مولا سے مانگی۔ اصل میں یہ ہلاک تھا، یہ کردار ہے سرکار کی اولاد کا، یہ وہ کردار ہے جو ہمیں اپنے زندگی میں اپنانا ہوگا، یہ وہ کردار ہے کہ ہمیں یہ وہ اپنانا ہوگا کہ ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ اب جو بندہ برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ برا کرو، تو یہ سرکار کی اولاد نے یہ کردار ادا کر کے دکھایا، جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا کرو۔ اور میں یہ آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ کسی عام ظرف والے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی نسل رسول ہی کر سکتا ہے۔ اور ان کی بارگاہ میں جب مولا حسن کی بارگاہ میں کوئی اس طرح کا آیا، مولا نے بھی عطا کی، مولا زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی کوئی اس طرح کا بندہ آیا، انہوں نے بھی عطا فرمائی، اور ہر امام عطا فرماتا رہا۔ اسی طرح مولا جعفر صادق علیہ السلام نے بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جولیاں بھرے، جتنے ہیں ہمارے جوائنر سننے والے، اللہ تعالیٰ سب کی حاجات کو پورا فرمائے، سب کی جولیاں بھرے، سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ زندگی رہی تو پھر بات ہوگی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔